السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کی سیریز ختم ہوئی. آج کل مشاعروں کی سیریز چل رہی ہے. بھارت کے بہت سے شاعر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی میچ ان کا ہمارے یہاں ہو رہا ہے. میچ میں نے اس لیے کہا کہ اب مشاعرے میچ ہو گئے ہیں. لوگ شیر پہ داد دینے کے بجائے تالیاں بجاتے ہیں. بھارت کے ایک شاعر میرے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے انہی مشاعروں پر اور پاکستان اور ہندوستان کی شاعری پر بات کریں گے. السلام علیکم. میرا پہلا سوال ہے آپ سے، پاکستان میں شاعری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں شاعری جو ہے وہ اپنے زوال کے عروج پر ہے. نو نیو تھاٹ، نو نیو خیال، نو نیو ترنم، نو نیو اسٹائل. اب دیکھیے آپ کی کرکٹ ٹیم ہمارے دیش میں آ کے ہماری کرکٹرز کو ون ڈے انٹرنیشنل میں ہرا تو دیتی ہیں، لیکن کسی بھی ون ڈے انٹرنیشنل مشاعرے میں آپ کے شاعر جو ہیں وہ ہمارے شاعروں کو نہیں ہرا سکے. دیکھیے، جس شخص نے آپ کو بلایا ہے اس سے بدتمیزی کرنے کا حق مجھے ہے. کیجئے، آپ کریں گے، ہمیں تشفی و تسلی ہوگی، کیونکہ ہمارا پاسپورٹ اور ہمارا ٹکٹ دونوں ان کے پاس ہے. مگر چونکہ آپ پاکستان کے مہمان ہیں اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا. آپ پاکستان آئے ہیں. ہم پاکستان، ہاں جی ہاں، اور کون آئے گا؟ اور کون آئے گا؟ دیکھیے، مجروح مر چکے ہیں، فراق مر چکے ہیں، شکیل بدایونی مر چکے ہیں، آپ کے ساحل لدھیانوی مر چکے ہیں، اختر علی ایمان مر چکے ہیں. ہم باقی رہ گئے تھے. ہم سے کہا جائیے، ہم چلے آئے. جن شاعروں کا آپ نے نام لیا ہے میں نے ان کو سنا بھی ہے اور ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، مگر میں نے آپ کا نام نہیں سنا، نہ آپ کی کوئی کتاب پڑھی. دیکھیے، 80% جہاں پر لوگوں میں تعلیم کا فقدان ہو، وہاں اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرا دیوان نہیں پڑھا اور میرا نام نہیں سنا، تو چلیے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے. اپنے بارے میں بتائیں مگر مختصر. ترنم سے یا تیت اللفظ میں میں آپ کی شاعری سننے کو تیار نہیں ہوں. مجھے اپنے بارے میں بتائیں، کیونکہ آپ ثابت کریں اپنا وجود اس سرزمین پر. میں سمجھا نہیں. ابھی آپ نے کہا کہ جگر مر گئے، فراق مر گئے، مجروح مر گئے، کیفی مر گئے، علی سردار مر گئے، اختر علی ایمان مر گئے. بالکل یہ سچ ہے. تو آپ کیوں زندہ ہیں؟ دلائل دے کے مجھے بتائیں. اچھا، اب آپ یہ بتائیے، آپ بڑے نامور کمپیر ہیں، یہاں کے رائٹر بھی ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان میں کنوں کا موسم ہے یا ختم ہو گیا؟ کیونکہ بنسی بھگت کی بیگم نے مجھ سے کنوں کی فرمائش کی اور میری آدھی شاعری جو ہے انہی کی وجہ سے ہے. آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا. آپ کا سوال یہ تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے شاعر مر گئے تو میں زندہ کیوں ہوں؟ دلائل دے کے بتاؤں. جی ہاں، یہی سوال یہی تھا. سوال ہے. دیکھیے، بنسی بھگت کی پتنی نے ہم سے جو ہے 4 درجن کنوں کی فرمائش کی. ہم آپ کا سوال تو فراموش کر سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں، لیکن بنسی بھگت کی بیگم کی فرمائش کو ہم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو یقین جانیے بنسی بھگت جو ہے ان کا پاٹ کر کے ان کی پتنی کی ہم پوجا شروع کر دیتے. اور اسی لیے شاید ہم نے اپنا تخلص جو ہے مرلی رکھا. مرلی، بدر مرلی. ان تمام باتوں کا تعلق آپ کی اپنی زندگی سے ہے، جی ذاتی زندگی سے. جی جی. میں صرف اور صرف آپ کی شاعری پر بات کروں گا. میں اپنی ذاتی زندگی کو اپنی شاعری سے علیحدہ نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر اگر میری شاعری انڈا ہے
تو میری ذاتی زندگی مرغی، مرغی کے بغیر انڈا چیمانی عادت۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کو کئی اور مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ دے سکتا ہوں کہ اگر میری شاعری ساڑی ہے تو میری ذاتی زندگی پیٹی کوٹ، اور اگر ساڑی میں سے پیٹی کوٹ نکل جائے تو ساڑی زمین پہ پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ اب ایسی شاعری پہ لعنت ہے جو شاعری زمین پہ پڑی ہوئی نظر آئے۔ مثال نمبر 3، اگر میری شاعری عام ہے تو میری ذاتی زندگی گٹھلی ہے، اور عام بغیر گٹھلی کے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں اپنی ذاتی زندگی سے شاعری کو علیحدہ نہیں کر سکتا، اور اپنی شاعری سے اپنی ذاتی زندگی کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں ان کا نہ ادب سے کوئی تعلق ہے، نہ حقیقت سے، اور نہ شاعری سے۔ جی، میں ایک آدمی سے کیسے بات کروں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ذاتی زندگی پیٹی کوٹ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں کھلے ذہن سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک عجیب کام پکڑا ہوا ہے، پرانی قدروں، پرانی سوچوں کو اپنے پاجاموں کی جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ للہ پھینک دیجیے ایسے پاجامے جن میں آپ کا ماضی بھرا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پیجاموں میں جیب نہیں ہوتی ہے۔ بات یہ، ہم نے تو سنا تھا کہ پاکستان میں صرف پٹسن نہیں ہوتی اور سب کچھ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، جیب تو پاجامے میں آپ خود رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے امریکہ اور چین سے امداد لینے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ میں آپ سے صرف آپ کی شاعری پر بات کروں گا، مگر ایک وقفے کے بعد۔ جی، اشتہاروں سے پہلے میں بات کر رہا تھا، آپ صرف اور صرف اپنی شاعری پر بات کریں گے۔ اگر آپ دوسرے قصے لے کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے بہتر ہے آپ چلے جائیں۔ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بات یہ ہے کہ اردو شاعری کا جو تعلق ہے وہ ادب سے ہے، تخلیقی ادب۔ اب آپ کے یہاں پر ادب پہ کم اور تخلیق پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اسی لیے سنا ہے ایک شاعر کے 8 دیوان۔ ایک شاعر کے بارے میں تو ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ ان کے 1 سال میں 2 دیوان آئے، یعنی ٹوئنس۔ اب تم ہم سے ادب پر کیا بات کرو گے؟ شاعری شروع کیسے کی؟ یہ پھر تم نے دیکھو یہ قدیم سوال پوچھ لیا، بھائی کوئی جدید سوال پوچھ۔ سمجھتے کیوں نہیں آپ شاعری کیسے شروع کی؟ الہ آباد میں ایک مکان میں رہتے تھے، اس مکان کی حالت بڑی ناگفتہ بے تھی، بہت خستہ حالت تھی۔ اب کیا ہے کہ اس کے غسل خانے کے میں دروازہ نہیں تھا، اب کوئی آ نہ جائے اس خوف سے ہم شاعرانہ انداز میں وہاں بیٹھے ہوئے گنگناتے رہتے تھے ترنم۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دن ایک غزل ہو گئی، ہم نے فوراً غزل کا پرچہ لیا، باہر آئے، والد صاحب قبلہ کو دکھایا جو خود بھی ایک شاعر تھے۔ ہم نے کہا یہ دیکھیے نئی غزل ہے۔ کہنے لگے یہ کب لکھی؟ ہم نے کہا 8 گھنٹے پہلے ہم نے لکھی ہے یہاں غسل خانے میں۔ کہنے لگے فوراً جاؤ اور جا کے غسل خانے میں وہیں اس کو پھینک دو اور شاعری سے ہاتھ دھو لو۔ ان کی بات سن کے ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھی، ہم گئے غسل خانے، لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہم نے شاعری سے پھر ہاتھ نہیں دھوئے۔ اولاد کو والد کا کہنا ماننا چاہیے، وہ بھی ایک بڑے شاعر۔ نہیں خیر، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، والد صاحب کو بڑا شاعر جو ہے ان کے بھائیوں اور بہنوں نے بنا دیا تھا، ورنہ والد صاحب تو بہت پھسپھسے شاعر تھے، اللہ معاف کرے۔ کئی مشاعروں میں جو ہوٹ ہوتے تھے، بہت بری طرح سے ہوٹ ہوتے تھے مشاعروں میں، میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ہو رہے تھے، ہوٹ ہو رہے تھے، تو میں نے کیا کیا، اپنی غزل کا پرچہ ان کو دیا کہ ابا یہ آپ اپنے نام سے پڑھ دیجیے۔ انہوں نے بڑی داد ملی ان کو، بڑی داد ملی، لیکن کیا کریں افسوس، وہیں ان کو اسٹیج پر دل کا دورہ پڑا، اور بس وہیں پہ ان کو دل کا دورہ پڑا، اور وہی دورہ جو ہے غزل لیوا ثابت ہوا۔ غزل لیوا؟ میرا مطلب ہے جان لیوا ثابت ہوا۔ اس پہلے انسان کا نام بتائیں جس نے آپ سے کہا تھا کہ تم شاعر ہو۔ اگر نام صحیح بتا دیا تو انعام کیا ملے گا؟ میں کروڑپتی نہیں کھیل رہا ہوں، اچھا، میں تمہاری شاعری پر بات کر رہا ہوں۔
اس انسان کا نام بتاؤ جس نے سب سے پہلے تمہیں دیکھ کے کہا تھا کہ تم شاعر ہو. اب دیکھیے 4-5 نام آپ لیجئے, اس میں سے پھر مجھ سے پوچھئے کہ جی ان میں سے کس نے آپ سے کہا تھا شاعری کرنے کے لیے. یہ میں تمہیں میزبانی کا جدید طریقہ بتا رہا ہوں, اس سے ٹائم بھی بچ جائے گا اور پروگرام میں نکھار بھی آ جائے گا. میں آپ کو 5 نام بتاؤں کہ ان میں سے وہ کون ہے جس نے سب سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ بالکل تم شاعر ہو. بالکل. سنیے, پہلا نام ہاں گدھا, ہاں دوسرا خچر, ہاں تیسرا لومڑ, ہاں, چوتھا مینڈک. یہ کیا بدتمیزی ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ 5 نام لو, اس میں سے میں پہچانوں گا کہ اس میں سے کس نے کہا تھا مجھ سے کہ میں شاعر ہوں. دیکھیے ایک بات سنیے, آپ کو مہمانوں سے گفتگو کرنے کی تہذیب نہیں ہے. آپ نے مجھے میزبانی کا جدید طریقہ سکھایا جس سے پروگرام میں نکھار بھی آیا اور وقت بھی. نہیں دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, میں یہاں پر دوستی مشاعرے کا سن کے چلا آیا تھا, سمجھ میں آئی بات, اور اس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. اپنے یہاں کی شاعری دیکھو, مجھ پہ تنقید کر رہے ہو. مجھے کیا یاد کہ کس نے جو ہے مجھے شاعری کے لیے کہا تھا. چلے اب میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا, آپ کی جو مرضی آئے وہ کہیں. ایک کام کریں, جی بنسی بھگت کی بیوی کے لیے, پتنی کے لیے 4 درجن کینو چاہیے, آپ ہمیں وہ دلوا دیجئے. ہم فرینڈشپ مشاعروں سے جو ہے توبہ کر لیں گے, کبھی اس طرح کے مشاعروں میں نہیں آئیں گے. آپ بدر مرلی کو ملک بدر کروا دیجئے, لیکن کینو دلوانے کے بعد. 400-500 انٹرویو دے چکا ہوں دوردرشن پہ, لیکن ایسا انٹرویو پہلے کبھی نہیں دیا. بنسی بھگت کون ہے؟ بنسی بھگت میرے دوست ہیں. آپ کو شرم آنا چاہیے کہ اپنے دوست کی بیگم سے آپ عشق لڑا رہے ہیں. ابے جب بنسی بھگت کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ آپ لوگ اشتہار دیکھیں. نہیں, میری بے عزتی کا میں نے آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کی. کی آپ نے میری بے عزتی کی, آپ نے میری بے عزتی. اچھا ایک بات فرمائیے کہ 8-10 مشاعرے پڑھ چکے ہیں, پیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. کھانے میں صرف پاپے دیتے ہیں اور چائے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں شاعروں سے کہ پاجامے بھی آپ لوگ خود دھلوائیے. وہ تو شکر ہے کہ میں ایک ہی پاجامہ پہن کے آیا, وہی اب تک چل رہا ہے. میں آپ سے بات کرتا ہوں, کریے, آپ لوگ اشتہار دیکھیں. دیکھیں. اشتہاروں سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ مشاعروں کی پیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے, تو بلایا کس نے تھا آپ کو؟ ابھی تک تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے بلایا تھا. 2 ہیں, دونوں ایک دوسرے سے ہمارے سامنے لڑتے رہتے ہیں. ایک کہتا ہے تو نے بلایا تھا تو پیسے دے, دوسرا کہتا ہے تو نے بلایا تھا تو پیسے دے. ایک نے تو حد کر دی, ہمارے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ ابے تجھے تو کسی نے نہیں بلایا تھا, تو کیسے آیا؟ پوچھنا نہیں چاہیے مجھے ایک مشاعرے کے کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ جب پوچھنا نہیں چاہیے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں ایسی نہیں, ابھی تم نے کہا کہ پوچھنا تو نہیں چاہیے, اس کا مطلب ہے معیوب چیزیں. چلیں ایک ایسی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں ہاں, کہ ایک مشاعرے کے کتنے پیسے مل رہے ہیں. ابھی تک تو فی مشاعرہ 1 مرغی کی ٹانگ اور 1 جو ہے نان, اور وہ نان بھی ایسا کمبخت کہ 4 شاعر ہندوستانی ادھر سے پکڑے ہیں, 4 شاعری ادھر سے پکڑے ہیں شاعر نے, اور جب اسے کھینچتے ہیں تو وہ پینترے بدلتا ہے. اور جب مشرق اور مغربی حصہ جب نانوں کا الگ ہوتا ہے تو 4 شاعر اسے کھا رہے ہوتے ہیں, 4 شاعر اسے کھا رہے ہوتے ہیں. تم لوگ رومالی کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کا دماغ خراب ہوا ہے؟ میں چپاتی کو کہہ رہا ہوں, اردو میں چپاتی کو رومالی کہتے ہیں. میرے یہاں تو چپاتی ہی بنتی ہے الٹے توے کی. مجھے کسی دن بلواؤ, فوراً بلواؤ. تو میں پاگل ہوں کوئی؟ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے, ایک جاہل آدمی کے گھر پہ ایک پڑھے لکھے کا کیا کام ہے؟ کس قسم کی شاعری کرتے ہیں آپ؟ تمہیں تہذیب چھو کے نہیں گزری ہے کہ مہمان شاعروں سے کیسی گفتگو کی جاتی ہے. آپ کچھ سنائیں. تمہاری ایسی کی تیسی, ایک انٹرنیشنل کیلیبر کے شاعر سے کہہ رہے ہو کچھ سنائیں. سنا چکے؟ تقریباً. اب اپنی شاعری سنائیں. شاعری سنائیں. جی سنیے. وہ اپنے گھر سے جو پنیاں بھرن کو جاتی ہے, ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے. دوسرا مصرع اقبال کا ہے. تم پہلے ہو جس نے پکڑا ہے. یہاں اور کوئی مصرع فٹ ہی نہیں ہوتا. سنو. وہ پتھروں
کے کناروں پہ بات سنیں، لیٹ جاتی بات سنیں، ہے، بات سنیں میں میری. دل میں سوچتا ہوں کہ سنگ و خیست سے ہوتے نہیں یہاں پیدا. یہ مصرع بھی اقبال کا ہے. علامہ اقبال جو ہے ہمارے بھی شاید ہے، صرف آپ کے نہیں، ہماری مرضی، ہم جہاں چاہے فٹ کر دیں. سنیں، مگر یہ کیا شاعری ہے؟ شروع ہوئی غزل سے، بعد میں یہ عجیب سا مصرع آ گیا چھوٹا سا. بات یہ ہے کہ یہ شاعری کی گگلی تھی. غزل سمجھ رہے تھے، نظم نکلی. جلدی ختم کریں، سنیں جلدی دیں. ختم کریں، ہیں؟ جلدی ختم کریں اس کو. یہ چنے نہیں پڑے جا رہے ہیں جو جلدی ختم کریں، شاعری سنا رہے ہیں. اگر آپ درمیان میں مجھ پہ اوبل نہ پڑیں تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہوگی اگر آپ بیچ میں اوبلے. سنیے، وہ اپنے گھر سے جو پنیاں بھرن کو جاتی ہے، ہوائے دست سے بوئے رفاقت آتی ہے، وہ پتھروں کے کناروں پہ لیٹ جاتی ہے، میں دل میں سوچتا ہوں کہ سنگ و خیست سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، وہ زلف کھول کے جب ہنانے لگتی ہے. ہنانے لگتی ہے. بھائی بات یہ اچانک ہے نا، بنسی بھگت آ جاتے ہیں تو وہ غصے میں گنگنانے کی بجائے ہنانے لگتی ہے. وہ زلف کھول کے جب ہنانے لگتی ہے تو بھائی بنسی کی عزت ٹھکانے لگتی ہے. بہت ہی پیار سے سمجھایا بھائی بنسی کو، تیرا وجود قلب و نظر کی رسوائی، وہ 7 پھیرے لگا کر بہت ہے پچھتائی، وہ میرے کاندھوں پہ سر رکھ کے رو کے کہنے لگی، میرے بدر مرلی میری، میرے بدر میری جو روح تو نکلی ہر جائی. اچھا سنیں، تیتر میں سناتا ہوں. وہ کون ہے، وہ کون ہے مجھے بتلاؤ اس کے سپنوں میں، میں رسی ڈالوں گا کل شام اس کے نتنوں میں، اس کام میں آئی جو نظر میری تباہی، کوئی بات نہیں کیونکہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بس پلیز پلیز پلیز. محفل شعر و ادب میں فون ہر ایک کا بجا، کیا یہ اچھا مصرع ہے؟ محفل شعر و ادب میں فون ہر ایک کا بجا، داد دینے کی بجائے بات وہ کرتا رہا. واہ. میں نے تنگ آ کر کہا پڑھتے ہوئے ایک بزم میں، جو سنے اس کا بھلا، جو نہ سنے اس کا بھی بھلا، جو سنے اس کا بھلا، جو نہ سنے اس اس کا کا بھلا. بھلا. اب سنیے، تو اگر بھارت سے آیا ہے تو پھر سن لے ذرا، تجھ کو کس نے ہے بلایا پہلے تو مجھ کو بتا. میرے کرتے کا گریباں تھام کر بولا، کوئی تیری باری پرسوں آئے گی، ابھی تو لیٹ جا. اب یہاں کی رودادیں، نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی سواری، بہت کھینچ کر شیروانی اتاری. ڈنر میں وہی تھا جو تھا ناشتے میں، ختم ہی نہ ہوتی تھی نلی نہاری. اس طرح جاتی تھی مہمان شاعروں کی یہاں بارات، اس طرح جاتی تھی مہماں شاعروں کی یہاں بارات. ایک سوزوکی میں 6 شاعر تھے، 2 تھیں شاعرات. ایک سوزوکی میں 6 شاعر تھے، 2 تھی شاعرات. جب ہوئی محسوس کھجلی پھر میں کھجلانے لگا، شاعرہ بولی ہٹاؤ ہاتھ، یہ ہے میری لات. دن میں مشاعرہ ہے تو شب میں مشاعرہ، دن میں شہر میں، رات میں حب میں مشاعرہ. 2 شاعروں کے غسل خانہ تھا الاٹ، گر ساتھ گھس گئے ہیں تو ٹب میں مشاعرہ. ذرا اس کو دوبارہ پڑھیے. دن میں مشاعرہ ہے تو شب میں مشاعرہ، دن میں مشاعرہ ہے تو شب میں مشاعرہ. 2 شاعروں دن میں مشاعرہ ہے تو شب میں مشاعرہ، دن میں شہر میں، رات میں حب میں مشاعرہ. 2 شاعروں کو غسل خانہ تھا الاٹ، اگر ساتھ گھس گئے ہیں تو ٹب میں مشاعرہ. داد دینے جتنے آئے تھے اجمیری کے ہیں، داد دینے جتنے ساتھ آئے تھے اجمیری کے. یہ بریلی کے ہیں شاعر، بکسے کشمیری کے ہیں. اس طرح چیکنگ ہوئی تھی شاعروں کی، کیا کہوں، شعر میرے رکھ لیے یہ کہہ کے یہ چوری کے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. ہاں شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہاں تشریف لائے آپ ہندوستان سے، کوئی بات. اور مبارک مشاعرہ لوٹ کے جا رہے ہیں، جیت کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. ضرور. اجازت دیجیے. کنو کنو ہاں؟ کنو نہیں، کنو اجازت نہیں، نہیں، کنو تینو اجازت. چاہیے. بنسی بھگت کی بیگم کے لیے، پتنی کے لیے کنو لے جائیں. وہ میں آپ کو دلوا رہا ہوں. شکریہ. بالکل. سن لیا آپ نے. خدا حافظ.